نوجوانوں، حضرت یوسف کے ذکر سے یاد آیا کہ نرا حسن ہو تو قیمت بڑی کم لگا کرتی ہے۔ نوجوانوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، لاڈو گھڑی ہے اور 40-50 ہزار کا موبائل ہے اور میرے کپڑے بڑے زرق برق ہیں اور میرے پاس سندھی اجرک بڑی شاندار ہے، میرے پاس سندھی ٹوپی ہے، میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ تم خوبصورت ہو، مانتا ہوں میں، آپ کی برائی نہیں کر رہا، آپ خوبصورت ہو، لیکن حضرت یوسف سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے۔ حضرت یوسف خوبصورت تھے، حسین اور جمیل تھے، لیکن قیمت صرف حسن کی کیا لگی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکوں میں بکے، کیونکہ بچہ ہیں، ابھی چھوٹے تھے، حسن تو بہت تھا لیکن نرے حسن کی قیمت کم لگتی ہے، قیمت بڑھتی اس وقت ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب ہم بڑے ہو گئے اور جب ہم نے انہیں علم و حکمت دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، جب ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تو کیا انعام ملا کہ جو ہے قدموں کے نیچے مصر کا تخت تھا، سر کے اوپر نبوت کا تاج تھا۔ حسن نے تو پھنسایا تھا اور علم نے چھڑا دیا، علم نے چھڑایا، جیل سے نکلوایا، خاص علم دیا گیا۔ اس لیے نوجوانوں، تمہاری خوبصورتی علم حاصل کرنے میں، سب سے بڑا جوہر، تمہاری کامیابی کا راز، تمہاری خوبصورتی کا راز، تمہاری کامیابی کا راز علم کا جوہر۔ اس لیے نبی نے بھی فرمایا کوئی باپ، کوئی والدین اپنی اولاد کو علم سے بڑھ کے کوئی گفٹ نہیں دے سکتے۔ بیٹیوں کو آپ فرنیچر دیتے ہیں، گاڑیاں بھر بھر کے مال دینے لگے ہو، اب دیکھا دیکھی تم نے بھی شروع کر دیا۔ پہلے سادہ دیتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اب دکھا کے 2 دن یار پڑا رہے گا، 2 دن باہر سسرال میں پڑا رہے گا تاکہ لوگ دیکھیں کتنا دیا ہے۔ یہ جو فرنیچر ہے ان کو زنگ لگنا ہے، لیکن جو اولاد کو علم کا جوہر دو گے وہ دونوں جہاں میں کام دے گا۔ یہ ایسی روشنی ہے جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں، بڑھتی رہتی ہے، انسان کو دنیا میں بھی راستے دکھاتی ہے اور آخرت کی مشکل گھاٹیوں میں بھی روشنی فراہم کرتی ہے۔ اس لیے اگر خرچ کرنا ہے اپنی اولاد پر تو بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا کرو، علم دو، علم کا جوہر دو ان کو۔ اس لیے اور حضرت یوسف کے حالات میں بڑی تسلیاں ہیں۔ آج پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے، مولانا نے اشارہ کیا نا مدارس کے خلاف یا مساجد کا چرچا اسی لیے ہوتا ہے، دشمن کو پتہ ہے کہ یہ کہیں مسلمان قرآن کی گہرائی میں نہ چلے جائے۔ جس دن مسلمان قرآن کی گہرائی میں چلے گئے، قرآن نے ان کو راز بتا دیا، اور قرآن کو اگر عملی زندگی میں لے آئے تو پھر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، پھر ہماری غلامی سے نکل جائیں گے۔ اسی لیے تو ربیع بن عامر جب رستم کے دربار میں پہنچے ہیں، کیوں آئے ہو؟ فرمایا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعت الدنیا والآخرہ۔ اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکال دے۔ تو قرآن آج بھی یہ ظرف رکھتا ہے کہ اگر مسلمان اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو مسلمان کو یہ کسی کا غلام رہنے نہیں دیتا۔ اس لیے وہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں، لیکن قرآن ہمیں تسلیاں دیتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ یوسف کو کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے، قافلے کے ہاتھ بیچ دیا، ٹورچر کیا گیا، لچنگ بھی ہوئی۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت یعقوب کے سامنے تو کندھے پہ بٹھایا یوسف کو، لیکن جب نظروں سے اوجھل ہوئے تو پٹخ دیا اور لچنگ، ٹارچر، مارنا شروع کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ نے وہاں سے بچایا تو قافلے کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور کوئی کم قیمت میں، جیسے تمہاری بھی آج کم قیمت لگتی ہے، کوئی غیر مرے
معاوضہ زیادہ ملتا ہے، مسلمان مرے تو معاوضہ کم ملتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کی بڑی کم قیمت لگائی تھی، وَشَرَوْهُ، اور پھر آگے بولی لگی مصر کے بازار میں اور شاہی محل میں، تو بہتان لگا، الزام نہیں بہتان لگا یوسف پر، جیسے مسلمانوں پہ بہتان لگتا ہے کہ یہ آتنکوادی ہے، یہ دہشت گرد ہے، حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے۔ مسلمان صرف امن و شانتی پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی بنیادی تعلیم امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ امن کا صیغہ ایمان میں موجود ہے، سلامتی کا صیغہ اسلام میں موجود ہے، اس لیے یہ بھی بہتان ہے۔ لیکن یہ کرتے رہے۔ زلیخا نے کہا تھا کہ اگر میری نہیں مانی تو جیل میں ڈلوا دوں گی، ہو سکتا ہے تمہیں بھی سننے کو ملے گا کہ تمہیں بھی وندے ماترم کہنا ہوگا، جے شری رام کہنا ہوگا، ہند میں رہنا ہے تو یہ نعرہ مارنا ہوگا۔ زلیخائیں ہی کہنے دو ان کو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ عزیز مصر نے بھی معافی مانگی، بہتان لگانے والے قدموں میں جھکے، اور بھائی منگتا بن کے آئے، جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا نا، منگتا بن کے یوسف کے پاس آئے، اور جنہوں نے الزام اور بہتان لگایا تھا انہوں نے معافی مانگی، جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا وہ شرمندہ ہوئے۔ یوسف باہر آ گئے، صرف باہر نہیں آئے بلکہ جو ہے ملک کے بادشاہ بن گئے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، مسلمانوں تم نے بہت حکومت کی، دوسری قومیں بھی کریں گی، لیکن تم اپنے اندر قابلیت پیدا کرو تو تمہیں بھی واپس اللہ دے دے گا۔ یہ مایوس مت ہو، جو ہے اس ملک میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، رات آتی ہے اس کے بعد سورج بھی نکلتا ہے، ہاں عروج سے پہلے زوال بھی ہوتا ہے، یہ قدرت کی شان ہے کہ بہار سے پہلے خزاں کا موسم ہوتا ہے، وہ روزانہ دکھاتا ہے، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ پھر سورج نکال دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے جو ہے جالوت کے مقابلے میں کب طالوت کو بھیجنا ہے، مجھے موسیٰ کو کب اتارنا ہے۔ مت مایوس ہوا کرو، جو ہے وقار کے ساتھ اس ملک میں اپنے مشن پہ کامیاب رہو، اپنے مکاتب کو مضبوط کرو، اپنی مساجد کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ تعلیم میں کوئی تقسیم نہیں اسلام میں، یہ تو ہماری اصطلاح ہے، ورنہ اسلام نے علم ہے، علم روشنی ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں کی تھی۔ نبی نے تو یہ فرمایا تھا، ایک نفع دینے والا علم، ایک نقصان دینے والا، وہ علم جو انسانیت کو نقصان دے اس سے ضرور پناہ مانگی، لیکن یہ اصطلاح نہیں تھی کہ دنیا کا علم ہے، یہ جو ہے آخر دین کا علم ہے۔ یہ تو انگریز کی سازشیں ہیں، ان کی چالیں ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس علم کو تقسیم کر دیا، اور اس وقت ہمارے اکابرین کی مجبوری تھی، کیونکہ ان کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اس ملک میں اسلام کو کیسے بچائیں، اس ملک میں دین کو کیسے بچائیں، اس ملک میں قرآن کو کیسے بچائیں، اس لیے انہوں نے زیادہ زور دیا۔ ورنہ مدرسے میں جہاں امام غزالی پیدا ہوتا تھا اسی جگہ البیرونی پیدا ہوتا تھا۔ یہی ترتیب واپس آ رہی ہے، واپس علماء لے رہے ہیں، 12ویں تک مدرسے ہو رہے ہیں، 10ویں تک ہو رہے ہیں۔ اپنے علماء پہ بھروسہ رکھو، مساجد کو آباد کرو، اور جو ہے مکاتب کو آباد کرو، اپنے بچوں کو تعلیم کا جوہر دو، اتفاق قائم کریں۔ اب یہ چھوڑ دیں جھگڑے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث چھوڑ دیں۔ لوگ یار جھوٹ پہ ایک ہو گئے، ہم مسلمان سچ پہ ایک نہیں ہو سکتے؟ ہمارے پاس قرآن سچ ہے، ہمارے پاس حدیث سچ ہے، مسجد سچ ہے، مدرسہ سچ ہے، لوگ تو جھوٹ پہ جمع ہو گئے ہیں۔ سارا کفر تمہیں مٹانے کے لیے ایک ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس سچ ہے، ہم سچ والے ایک نہیں ہو رہے۔ فتوے پہ فتویٰ، فتوے پہ فتویٰ، فتوے چھوڑو، انسانیت پہ آؤ، اخلاق پہ آؤ۔ نماز کی ٹریننگ دی گئی تھی تاکہ تمہارے صفوں میں اتحاد قائم ہو سکے، یہ عمل اسی لیے دیا گیا تھا، اس لیے مسجد میں 5 بار بلایا، ورنہ عبادت تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن مسجد میں کھڑا کیا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ آج فلاں آدمی مسجد نہیں آیا ہے، اس کا مطلب وہ بیمار ہے، چلو اس کی عیادت کرتے ہیں، چلو اس کو، کیونکہ مسلمان
بے نمازی ہو یہ تصور نہیں تھا، اور صفوں میں کھڑا کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہاں مالدار بھی وہی کھڑا ہے، مزدور یہاں کھڑا ہے، سرپنچ یہاں کھڑا ہے، اور اینٹوں میں کام کرنے والا یہاں کھڑا ہے، سیمنٹ سے گارے سے لدا ہوا پاس میں کھڑا ہے۔ یہ نماز کیا پیدا کرنا چاہتی ہے؟ ایک ہی صف میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے جو ہے فرقہ واریت مت پھیلاؤ، بس جو ہے بنیادی چیزیں ہیں ان کو مضبوط کرو۔ نماز پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نمازوں کو پڑھو۔ ہر مسلمان کی آئیڈینٹی پہچان نماز ہے۔ میں انڈین ہوں، کیا پہچان ہے؟ کہ میرے پاس آدھار کارڈ ہے۔ تو مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ اور مشہور ہے کہ پٹھان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا۔ ایک کاش کہ یہ مشہور ہو جائے کہ مسلمان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا۔ نماز سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے علماء کا احترام کرو، اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم کرو۔ شادیوں میں خرچے کم کر کے اپنی تعلیم، اپنے بچوں کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرو۔ رسم و رواج کو ختم کرو، اسلام کے اصولوں کو زندہ کرو، خرافات اور بدعات کو ختم کرو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے مولانا؟